ظاہر الرابع التحذير. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفعول بھی کے فعل ناصب کو وجوباً حذف کرنے کا چوتھا مقام اور قیاساً حذف کرنے کا تیسرا مقام بیان فرما رہے ہیں، اور یہ آخری قیاساً اور وجوباً دونوں کے اعتبار سے یہ آخری، اور وہ ہے تحذیر. تحذیر یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس میں مفعول محذرون کے معنی میں، یعنی مصدر بول کر مفعول مراد لیا گیا ہے. تو تحذیر کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. تحذیر گویا کہ یہ مفعول بھی ہے جس کا فعل وجوباً حذف ہوتا ہے. اور تحذیر کے فعل ناصب کو وجوباً حذف کرنے کی جو وجہ ہے وہ ہے وقت کی تنگی اور فرصت کا نہ ہونا. آگے تعریف میں آ جائے گا. اور اس فعل محذوف کا جو قائم مقام خود مفعول بھی ہے، یہ قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے اس کے مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے. ہوا معمول بتقدیر اتق تحذیرا مما بعدہ. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر کی دو قسمیں بیان کی. نمبر ایک وہ تحذیر جس میں محاصر میں مقرر ہوتا ہے، اور نمبر دو وہ جس میں محاصر میں مقرر نہیں ہوتا. یہ جو عبارت ہے وہ معلومول بتقدیر اتق تحذیرا مما بعدہ، اس عبارت میں اس تحذیر کی تعریف بیان کی گئی ہے جس میں محذر من و مقرر نہ ہو. اور اس تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ ہوا معمول بتقدیر اتق تحذیرا مما بعدہ. تحذیر وہ اسم ہے جو اتق فعل یا اس کی طرح کے دوسرے افعال جیسے باعد ہو گیا، احذر ہو گیا، نحی ہو گیا، تو اتق وغیرہ فعل محذوف کا معمول ہو اور اس سے اس کے بعد ذکر ہونے والی چیز سے ڈرایا گیا ہو. جو ڈرانے والا ہے اس کو محذر، جس کو ڈرایا جاتا ہے اس کو محذر، اور جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے اس کو محذر منہ کہتا ہے. ہوا معمول، اور یہ معمول ہے. تحذیر معمول ہوتا ہے فعل کا بتقدیر اتقی فعل کے فعل معذوف کا معمول ہوتا ہے. تحذیر میں ما بعد ہو جس کو ما بعد والی چیز سے ڈرایا گیا. او ذکر المحذر منہ مکررا. محذر منہ کی دو قسمیں. نمبر ایک محذر منہ اس میں حقیقی ہو جیسے الاسد، ایاک والاسد میں، اور دوسری قسم ہے اس میں تعویلی جیسے آگے آ جائے گا کہ ایاک ان تحذفا، یہ ان مصدریہ ہے اور تحذفا کے فعل کو اس نے مصدر کے معنی میں کیا ایاک والحذفا ہے. او ذکر المحذر منہ مکررا، یہ دوسری قسم کی تعریف ہے کہ ذکر محذر منہ کو مکرر ذکر کیا جائے. تحذیر قسم اول کی جو مثال ہے وہ آگے سر رحمۃ اللہ نے بیان کی ہے، جیسے ایاک والاسد،
اور ایاک و ان تحذفا، اس میں الاسد یہ محذر، اس میں محذر منو اس میں حقیقی ہے، اور ان تحذفا یہ اس میں محذر منو اس میں تعبیلی ہے. ایاک والحصفا ہے. تو پہلی مثال ہے ایاک والاسد، اس میں ایاک محذر ہے اور الاسد جو ہے یہ محذر منو ہے، اور جو متکلم ہے وہ محذر ہے. متکلم محذر، ایاک محذر، اسد محذر منو. ایاک اصل میں تھا اتقی کا، اتقی فعل کا محذوف ہے معمول ہے چونکہ، لہذا یہ اصل میں تھا اتقی کا. اتقی فعل امر ہے، اس میں انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور کاف ضمیر جو کاف زبر کا ہے اتقی کا، یہ کاف مفعول بھی کی ضمیر ہے. اب آپ دیکھیں اتقی میں انت ضمیر یہ بھی مخاطب کی ہے فاعل کی ضمیر، اور قاف جو اس کے بعد ہے مفعول کی ضمیر وہ بھی مخاطب کی ضمیر ہے. تو یہاں دو ضمیریں، فاعل کی ضمیر اور مفعول بھی کی ضمیر، فاعل کی ضمیر انت اور مفعول بھی کی ضمیر کاف ضمیر، یہ دونوں کی دونوں ضمیریں اکٹھی آئی ہیں اور دونوں کا مصداق ایک ہی چیز ہے، دونوں کا مصداق مخاطب ہے، کاف کا بھی مخاطب ہے اور انت کا بھی مصداق مخاطب ہے. تو یہ ایک مصداق کی دو ضمیریں اکٹھی آ گئی ہیں، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایک اس کی مصداق کی دو ضمیریں صرف اور صرف افعال قلوب میں جائز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ میں جائز نہیں ہوتی، اور یہاں آ گئی ہیں. لہذا اس ناجائز کو ختم کرنے کے لیے بیچ میں نفس ان کا فاصلہ کیا گیا. تو اتقی کا، اس کے بیچ میں کاف ضمیر سے پہلے نفسن کا لفظ آیا تو عبارت ہوگی اتقی نفس کا. لہذا وہ جو دو ضمیروں کا اتصال تھا وہ ختم ہو گیا. اتقی میں انت ضمیر آ گئی، یہ الگ جگہ آ گئی، اور نفس کا ساتھ کاف ضمیر لگ گئی، یہ الگ جگہ ہو گئی. تو دو ضمیریں دونوں الگ الگ جگہ پر ہیں، مصداق دونوں کا ایک ہے. وہ جو ایک جگہ پر ایک مصداق کی دو ضمیریں کٹی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی. تو ایاک کا یہ بن گیا اتقی نفس کا. پھر کیا کیا، اتقی فعل کو حذف کر دیا، تو اس کے اندر جو ضمیر تھی انت مستتر وہ بھی ختم ہو گئی. جب وہ ضمیر ختم ہوئی تو وہ جو کاف ضمیر کے ساتھ اتصال دو ضمیروں کا تھا اس کی علت بھی ختم ہو گئی. لہذا نفس کا فاصلہ جس خرابی سے بچنے کے لیے لایا گیا تھا وہ خرابی نہیں رہی، لہذا اس نفس کے لفظ کو بھی حذف کر دیا. تو اب پیچھے صرف اور صرف کاف ضمیر خطاب والی رہے گی، اور وہ چونکہ الگ پڑھی نہیں جا سکتی اس لیے اس کو ضمیر متصل کو منفصل کر دیا، تو ایاک بن گیا. اب ایاک والاسد کی ترکیب یہ ہے کہ ایاک یہ مفعول بھی ہے فعل محذوف کا، اور یہ وہ عاطفہ ہے، الاسدہ اس کا عطف ہے ایاک پر. ایاک چونکہ اتقی کا مفعول ہے وہ منصوب ہے، لیکن ضمیر ہونے کی وجہ سے اس کی نصب مالی ہے، اس لیے الاسدہ یہ بھی منصوب ہوگا. ایاک والاسد. اور اگلی مثال ہے ایاک وان تحذف، اس میں ایاک وہی ہے، اور ان تحذف میں ان مصدری ہے، اس نے تحذف کو مصدر الحذف کے معنی میں کیا، عبارت ہوگی ایاک والحذف. اور اس کی ترکیب وہی ہے جو ایاک والاسد کی ہے، کہ ایاک مفعول بھی ہے فعل ناصب کا جو کہ محذوف تھا بما فاعل کے، اور الحذف اس کا عطف ہے واو ضمیر کی وجہ ذریعے سے ایاک پر، یہ بھی منصوب ہے وہ بھی منصوب. دوسری مثال ہے الطریقہ الطریق، یہ مثال ہے تحذیر قسم ثانی کی.
جس کی تعریف یہ کی گئی او ذکر المنو محذر منو مکررن. تحذیر قسم ثانی کی تعریف یہ ہے کہ تحذیر قسم ثانی وہ تحذیر ہے جس میں محذر منو کو جسے ڈرایا جا رہا ہے اس کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا گیا، مکرر ذکر کیا گیا. اس کی یہ مثال ہے الطریق الطریق. کیونکہ بندہ خطرناک راستے پہ جا رہا ہے اور بولنے والا آدمی اگر لمبی بار ذکر کرے گا تو فرصت نہیں ہے، وہ بندہ کا نقصان ہو جائے گا. اس لیے وہ کیا کہتے ہیں الطریق الطریق. خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے محاذر کو دوبارہ ذکر کر دیا. اسی طرح الصبی الصبی بچہ چھت کے اوپر آخر کونے میں ہو تو اب ماں باپ کو اطلاع دینے کے لیے اگر لمبی بڑی بارہ ذکر کی اتنے میں بچہ نیچے آ جائے گا تو اس کو کہا جائے گا الصبی الصبی بچہ بچہ. الاسد الاسد. اسی طرح حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خطبہ میں، جمعے کے خطبے میں یہ حدیث سنے گی کہ اللہ اللہ فی اصحابی. اس میں اللہ اللہ یہ تحذیر قسم ثانی ہے، محذر میں نو کو مکرر ذکر کیا گیا. اصل میں اتقوا اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے. وَتَقُولُ إِيَّاكَ مِنَ الْأَسَدِ وَمِنْ أَنْ تَحْذِفَ وَإِيَّاكَ أَنْ تَحْذِفَ بِتَقْدِيرِ مِنْ وَلَا تَقُولُ إِيَّاكَ الْأَسَدَ لِامْتِنَاعِ تَقْدِيرِ مِنْ. تحذیر قسم اول میں محذر کے استعمال کی صورتیں بیان کر رہے ہیں. اس کو کیسے پڑھیں گے، استعمال کیسے کریں گے؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کل 4 صورتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں 3 صورتوں کو جائز قرار دیا اور چوتھی صورت کو ناجائز قرار دیا ولا تقولو کے ذریعے سے. پہلی 3 صورتیں جائز ہیں. اب پہلی صورت ہے محذر میں نو اس میں حقیقی کو واو کے قائم مقام من جارہ کے ساتھ ذکر کرنا. یہ جو محذر میں نو ہے الاسد، اس کو واو کے قائم مقام، یہ پیچھے آیا تھا ایا کا والاسد، اس میں یہ واو ہے جس کے ذریعے سے محذر منو کا عطف ایا کا محذر پر ہوا تھا. تو اس محذر منو کو واو کے قائم مقام من کے ساتھ ذکر کرنا یہ جائز ہے. ایا کا من الاسد ہے، جس طرح ایا کا والاسد جائز تھا، یہ والی مثال. جس طرح یہ مثال جائز ہے تو واو کے قائم مقام من کے ذریعے ذکر کر کے ایا کا من الاسد ہے، یہ بھی جائز. دوسری صورت ہے من ان تحذفا، یعنی ایا کا ہے ایا کا من ان تحذفا. اس میں محذر میں نو اس میں تعویلی ہے، اس محذر میں نو اس میں تعویلی کو واو کے قائم مقام من کے ساتھ ذکر کرنا. تو جس طرح واو کے ساتھ ذکر کرنا جائز ہے ایا کا وان تحذفا، اسی طرح واو کے قائم مقام من کے ساتھ بھی ذکر کرنا جائز ہے ایا کا من ان تحذفا. تیسری صورت ایا کا وان تحذفا بتقدیر من، ایا کا وان تحذفا کہ محذر میں نو اس میں تعویلی کو من جارہ مقدر کر کے ذکر کرنا. ظاہر ہے جب من آئے گا تو واو نہیں آ سکتی، تو واو من واو کی جگہ پر آ گیا، لیکن وہ بھی من مقدر ہے اور دونوں کو گویا واو کو تو من کی وجہ سے ہٹا دیا اور من کو مقدر کر دیں. ایا کا ان تحذفا ذکر کریں اور اس کی تقدیری عبارت نکالنی ہو تو اس کو کہیں گے یہ اصل میں ایا کا من ان تحذفا ہے. تو جس طرح ایا کا من ان تحذفا میں من عبارت میں صراحتاً ذکر ہو تو جائز ہے، تو عبارت سے من کو حذف کر کے ایا کا ان تحذفا پڑھنا یہ بھی جائز. یہ 3 صورتیں ہوگی بتقدیر من کے. ولا تقولوا چوتھی صورت کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ کہنا جائز نہیں ہے ایاکل اساتا، یہ کہنا جائز نہیں لامتناع تقدیر من. ایاکل اسدا یہ صورت جائز نہیں ہے کہ جس میں محذر من ہو اس میں سری ہو اور اس کو من مقدر کے ساتھ ذکر کیا جائے. جس طرح اس میں تعویلی کو من مقدر کے ساتھ ذکر کیا جاتا تھا، ایسے ہی اس میں حقیقی کو محذر من ہو اس میں حقیقی کو من
مقدرہ کے ساتھ ذکر کر دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے. ولا تقولوا ایاک الاسد، لہذا ایاک الاسد یہ کہنا کہ اس کی یہ عبارت ذکر کریں اور اس کی اصل یوں بنائیں ایاک من الاسد، یہ صرف جائز نہیں ہے. اس لیے کہ من جارا مقدر وہاں ہوتا ہے جہاں انا یا ان موجود ہو. جیسے اس عبارت میں ان موجود تھا تو من کو مقدر کر دیا، یہاں بھی ان موجود ہے من کو مقدر کر دیا. یہاں ان موجود تھا تو من کو ذکر کر دیا عبارت میں، یہاں ان موجود تھا تو من کو عبارت سے حذف کر دیا. جبکہ ایاک والاسد میں ان نہیں ہے، نہ انا ہے نہ ان ہے. اور من کی تقدیر یا انا کے ساتھ ہوتی ہے یا ان کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ تو دونوں چیزیں یہاں موجود نہیں ہیں، نہ ان ہے نہ انا ہے، اس لیے من کو مقدر کرنا جائز نہیں. لہذا لا تقولو یہ کہ نہیں کہا جائے گا ایاک الاسد، اس لیے لامتناع تقدیر من، کیونکہ یہاں من کو مقدر کرنا جائز نہیں ہے. ہاں البتہ ضرورت شہری میں یہ صورت بھی جائز ہے، کیونکہ اشعار جو ہوتے ہیں ان میں پھر چونکہ وسعت ہوتی ہے، لہذا وسعت کی وجہ سے اشعار میں جائز ہے. نثری کلام کے اندر یہ صورت جائز نہیں، کیونکہ نثری کلام میں اعلی عربوں سے من کے مقدر ہونے کے لیے ان یا انا کا ہونا ضروری قرار دیا ہے جو ایاک الاسد میں دونوں موجود نہیں. مفعول بھی کی بیس یہاں مکمل ہوگی.